وہ میں نے تب سمجھا کہ شان ورشا کشمیری ویسے نہیں کہہ رہا. غار سور میں ذات کی حفاظت ہوئی اور مسیلمہ کذاب سے جنگ میں ختم نبوت کی حفاظت ہوئی. تو پتا چلا کہ ختم نبوت کسی نبی کا وصف نہیں، یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے. لہذا جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا اسے رسول اللہ کی ذات اقدس کی حفاظت کا اجر ملے گا. مسلمانوں، بہت سے علماء ہیں، میں اپنا درد دل رکھ چکا ہوں. ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. صحابہ کے پیروکار ہونا تو حبیب ابن زید بن جاؤ. کبھی کہتے ہو یہ فتنہ اٹھ گیا، کبھی کہتے ہو وہ فتنہ اٹھ گیا. میں ان فتنوں کا نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں. مت ان منوسوں کو پروموٹ کیا کرو. میں آج تمہیں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں. ایک نسخہ. میرا دین اعتدال کا ہے. بولو. کھانے میں اعتدال کا حکم، پینے میں اعتدال، سونے میں اعتدال، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اعتدال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے بعد بڑے معجزات میں علماء امت نے لکھا ہے کہ ایک بڑا معجزہ رسول اللہ کی شریعت بھی اعتدال پر مبنی ہے اور رسول اللہ کی طبیعت بھی اعتدال پر مبنی ہے. پھر اس پر ایک مثال دیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سزا جاری ہوئی. تو سزا جب جاری ہوئی تو وہ مجرم وہ جو تھے تکلیف سے بلکنے لگے تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے حکم پر امر جاری ہوا ہے، امر واپس لے لیجئے، سزا رک جائے گی. فرمایا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ نے اور رو رہا ہے محمد بن عبداللہ ایک انسان کی تکلیف پر. سزا اس لیے جاری کی تاکہ معاشرے میں قانون کا نفاذ رہے اور معاشرہ ان بیلنس نہ ہو. اور رو اس لیے رہا ہوں کہ بشر ہے تکلیف ہو رہی. یہ رسول اللہ کی طبیعت کا اعتدال اور شریعت تو ہے ہی اعتدال پر مبنی. ایک مسئلہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اعتدال کا حکم نہیں دیا، انتہا کا حکم دیا ہے. اگر وہ انتہا نہیں ہوگی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق اور محبت. قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ علماء امت بیٹھے پوچھ لیں، شرعی مسئلہ ہے، کسی کو شوگر ہے، السر ہے، ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھنا، مرو گے نہیں، شوگر بڑھ جائے گی، زخم بڑھ جائے گا، مرنا نہیں ہے، جان خطرے میں نہیں ہے، جان خطرے میں جانے کا امکان ہے. فقہائے امت کیا مشورہ دیتے ہیں جی کہ روزہ معاف، صحت ہو تو رکھ لینا ورنہ فدیہ دینا. یہی مسئلہ ہے جی یہی مسئلہ ہے نا. پتہ چلا کہ میری جان پر بنی اور سامنے اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے فرمایا اپنی جان بچا، میں اپنا حکم چھوڑتا ہوں. آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنے سے کوئی جان جائے گی؟ جسم کا ایک جز جانے کا خطرہ ہے، صرف جا نہیں رہا، وہ خطرہ ہے، امکان ہے. علماء امت فرماتے ہیں کہ سجدہ معاف، اشارہ کر لو. یہی مسئلہ ہے. پتہ چلا میری جان نہیں، میرے جان کے ایک جز کو خطرہ آیا، سجدہ اللہ کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے میرا حق معاف، اپنی آنکھ بچا. مسئلہ سمجھ گئے؟ اب آؤ دوسری طرف. یہ میرے رسول اللہ ہیں وسلم کا حق اور تیری جان آمنے سامنے آ گئی تو تیری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن رسول اللہ کا حق نہیں جانا چاہیے. صحابہ نے یہ سبق ایسا پڑھا کہ یہ جنگ احد ہے، یہ زیاد ابن سکن ہے، رسول اللہ کے گرد کھڑے ہیں، پوری دنیا رسول اللہ پر حملہ آور ہے. رسول اللہ کے گرد 9 مہاجر 9 انصار 2 مہاجر صحابہ پہرا دے رہے ہیں. زیاد ابن سکن دیوانہ وار دفاع کر رہے
رہے ہیں, دفاع کرتے کرتے کٹ کر گر گئے. گرنے سے پہلے کہا یا الانصار, اے انصار کی جماعت سن لو, اگر رسول اللہ کو تمہارے ہوتے ہوئے آنچ آئی تو محشر میں جواب تیار رکھنا. یہ کہتے ہوئے کٹنے لگے, جان جانے لگی تو نظریں اٹھا کر رسول اللہ کی طرف دیکھا. محبوب نظروں کا اشارہ سمجھ کے قریب آئے, فرمایا زیاد کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاہتا ہوں جان نکلے تو رخسار آپ کے قدموں پر. ختم نبوت. یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ نے سمجھا اور پڑھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان, مال, آل, اولاد اور اس کے اپنے نفس کل جہاں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. مرزا قادیانی اپنی جگہ, مسلمہ اپنی جگہ, اگر جبرائیل امین بھی اتر کر آئے اور میرے رسول اللہ کی, نعوذ باللہ, میں صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کانا دجال بے حیات ہو, ہم لعنت بھیجتے ہیں. اگر جبرائیل امین بھی اتر کر آئے تو ہم رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کو نہیں مانیں گے. تاجدار ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. یہ صحابیہ ہیں. اطلاع ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, گھر سے نکلی, رستے میں کہا شوہر شہید, کہا شوہر کو چھوڑو, میرے آقا کی خبر دو. تھوڑا آگے بڑھی, کہا بیٹا شہید, کہا میرے بیٹے قربان, مجھے رسول اللہ کی خبر دو. تھوڑا اور آگے بڑھی, کہا بھائی کٹ گیا ہے, کہا میرے بھائی کٹ جائے, اللہ کی حرمت پہ مجھے میرے آقا کریم کی خبر دو. آگے بڑھی, کہا باپ بھی کٹ گیا, کہا باپ نے مجھے پیدا اسی لیے کیا, سبق یہی پڑھایا کہ رسول اللہ کی محبت اول ہے, باپ قربان مجھے میرے آقا کی خبر دو. جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا فرمایا اس چہرے کے آگے دنیا کے سارے غم قربان. یہ ام عمارہ ہے, کبھی رسول اللہ کے دائیں, کبھی بائیں, کبھی آگے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور ام عمارہ ہے. فرمایا آج کا دن تو ام عمارہ کا ہے. یہ طلحہ ہے. رسول اللہ پہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو ہاتھ آگے کیا, پھر دوسرا ہاتھ, پھر سینہ, پھر کمر, اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. اور آخری بات سنو, یہ حبیب ابن زید ہے. مسلمانوں کیا مرزائیت, کیا مرزائیت کے ٹٹو. میں کہہ رہا ہوں کائنات میں مرزا تو شکل کا کانا, کردار کا تباہ, بے حیا شخص. میں کہہ رہا ہوں اس کائنات کی سب سے پاک ہستی آ جائے, حسن یوسف لے کر آ جائے, دم عیسیٰ لے کر آئے, ید بیضا لے کر آئے, ہم نہیں مانیں گے. یہ عمر ہے, عمر غور سے سننا. رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے, بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کروں. اللہ کے نبی نے آخری جملہ کرتا ہوں, فرمایا لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے آج, ما وسعہ الا اتباعی, ما وسعہ الا اتباعی. مسلمانوں کدھر کبھی کمیونزم, کبھی سوشلزم, کبھی کیپٹلزم, کبھی قادیانی منحوس, کبھی سلمان رشدی لانتی. میں تو مجھے تو اس لوکل کا میں نام لینا بھی نہیں چاہتا. کیوں فتنوں میں پھنستے ہو؟ تمہارے سامنے رسول اللہ کے سچے وارث ہیں. آج طے کر لو کہ رسول اللہ سے بات کوئی قبول نہیں, کوئی قبول نہیں. آج عزم کرو ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے. ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے انہیں میرے نبی کی شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. کیوں کبھی سرخ, کبھی لال, کبھی کالے, کبھی پیلے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ایک ہی جھنڈا ہے بس, اور وہ ہے میرے آقا کا جھنڈا. جو اس کو تھامے گا اسے قیامت کے دن رسول اللہ کے لوائے ہم کے نیچے پناہ ملے گی, اسے پناہ ملے گی. چھوڑ دو جغرافیہ,
اللہ تمہارے جغرافیوں کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈالے گا. مت لگاؤ قوم اور برادری کے نعرے, دین کا کام کرو, تمہاری برادری بھی چمک جائے گی, تمہاری قوم بھی چمک جائے گی, تم بھی چمک جاؤ. یہ حبیب ابن زید ہیں, کیا مزاج ہوگا ذرا سنو. رسول اللہ نے سفیر بنا کر بھیجا مسلمہ کے پاس اور فرمایا امیر جا کر اسے پیغام دو بدبخت کو. وہ پیغام لے کر گئے. مسلمہ نے کہا پہلے یہ بتاؤ, اب مسلمانوں غور سے سننا یہ مسئلہ, ادھر ادھر فتوے نہ مارا کرو, کبھی دایانہ اسلوب بھی اختیار کیا کرو, کبھی درد دل بھی بانٹا کرو نا. یہ جتنے گمراہ ہیں یار, ان کے پر ترس کھاؤ یار, ترس کھاؤ. یہ جہنم میں جائیں گے نا, انہیں عقلاً سمجھاؤ, انہیں نقلاً سمجھاؤ کہ رسول اللہ کے دامن کے علاوہ کہیں پناہ نہیں, رسول اللہ کے بعد کوئی قبول نہیں. ہم گناہگاروں کا بھی وہی سہارا, نیکوکاروں کا بھی وہی سہارا. اس پگڑی اور اس جبے کو عزت اگر ملی ہے تو رسول اللہ کے صدقے, ورنہ من آنم کے من دانم. میں جانتا ہوں میں کتنا کالک زدہ ہوں اندر سے, کبھی درد بھی تو بانٹو نا یار. میں دنیا کے سارے گمراہ لوگوں سے کہتا ہوں اور رسول اللہ کے دامن میں پناہ لے لو, بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہ مانگو. والضحیٰ, جس نے سورج نے جس سے روشنی مانگی اس سے روشنی لو. جو دنیا کا بھی نور ہے, جو قبر کا بھی نور ہے, جو حشر کا بھی نور ہے, جو جنت کا بھی نور ہے, اس کے بغیر تو ہر جگہ اندھیرا ہے. اس کی نسبت نہ ہوتی تو ہم تو جانوروں سے بدتر ہوتے. یہ تو اس کی نسبت نے ہمیں عزت عطا کی. سنیں, حبیب ابن زید ہے, ہر لنگڑے لولے ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے مت دوڑا کرو بابا, رسول اللہ کا دامن تھام لو بس. یہ حبیب ابن زید ہیں. مسلمہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے. ہم ایرے غیرے نتھو خیرے سے دلائل مانگنا شروع کر دیتے. مبلغین ختم نبوت ناراض نہ ہو, ان کا اپنا میدان ہے. دلیل ہے غیروں کے لیے, دلیل ہے کافروں کے لیے, اہل ایمان کے لیے دلیل نہیں, محبت ہے. اگر آج تم ختم نبوت کو دلیلوں سے مانو گے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ اگر رسول اللہ نے کہہ دیا لاؤ دلیل لاؤ تم میرے امتی ہو, پھر کدھر جاؤ گے؟ میں دلیل کا انکار نہیں کر رہا, میں دلیل کے بادشاہ شانور شاہ کشمیری کی نسل سے ہوں, لیکن مسلمانوں دلیل ہے قادیانیوں کے لیے, دلیل ہے منکروں کے لیے, دلیل ہے کافروں کے لیے. تیرے میرے لیے دلیل نہیں, تیرے میرے لیے حبیب ابن زید کا عمل ہے. مسلمہ نے کہا چھوڑ رسول اللہ کو, پہلے یہ بتا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. میں قربان جاؤں حبیب ابن زید کے عشق پر, میں فدا جاؤں حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کی محبت پر, میں صدقے جاؤں حبیب ابن زید کے عقیدے کی پختگی پر. یہ نہیں کہا مسلمہ میرے محبوب کے ہاتھ میں کنکر بولے تو بھی کنکر بلوا, میرے محبوب کے اشارے پہ درخت چلے تو بھی درخت چلوا, میرے محبوب کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا تو بھی چاند کے دو ٹکڑے کر. یہ نہیں کہا دلیل لا. حبیب ابن زید نے کہا تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں. نہیں سمجھے مسئلہ, نہیں سمجھے مسلمانوں. کیا کہا حبیب ابن زید نے؟ میں کہوں آپ گورنمنٹ کا آرڈر نہ مانے کوئی بات نہیں, چھوٹی موٹی سزا ہوگی, لیکن آپ کہیں میں آرڈر سنتا ہی نہیں ہے, پھر کیا ہوگا بولو. مرزا نے کہا میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے. حبیب ابن زید کے عقیدے محبت عشق پر قربان. یہ نہیں کہا مسلمہ کوئی دلیل دے تاکہ تیری نبوت مانوں. فرمایا میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہیں. مسلمہ نے کہا اس کا ایک ایک عضو کاٹو جب تک میری نبوت کا اقرار نہ کر لے. قربان میں حبیب کی شہادت پر ایک ایک عضو کٹنا شروع ہوا. ہر عضو کے کٹنے پر سوال ہوتا, بتا
میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہا میں نہیں مانتا، کہا میں نہیں سنتا۔ قربان ہو گئے مسلمانوں۔ آج کے بعد جو لعنتی ہو، چاہے ربوے کا لعنتی ہو چاہے کہیں اور کا لعنتی ہو، آج کھڑے ہو کر کہہ دو کہ رسول اللہ کے بعد ماننا تو دور کی بات ہے، سنیں گی بھی نہیں۔ بولو سنیں گے بھی نہیں، بولو سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور آپ نا محمد لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ محمدیہ، لا دیوبندیہ ولا بریلویہ ولا سلفیہ، اسلامیہ محمدیہ۔